سرفراز علی شاہ اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران کا، ٹی ڈی اے، پی ایل پی اور ایک ممبر پاکستان تحریک انصاف کے شہریار شیر صاحب کا، کہ وہ بیٹھے، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، انہوں نے تنقید بھی کی۔ تنقید سننے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیٹھ کے انہوں نے سب نے اس آرڈیننس کی حمایت کا اعلان بھی کیا۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ جب آپ اس کو ووٹ پہ ڈالیں گے تو اس ریزولوشن کی وہ سپورٹ کریں گے۔ مجھے افسوس ہے ان لوگوں پہ جو اتنے اہم ریزولوشن کے لیے، چلیں ان کو پسند نہیں تھا، انہوں نے سمجھا سندھ حکومت نے کوئی ساز باز کیے، باتیں سامنے بیٹھتے بولتے ہمارے، ہم ان کو جواب دیتے۔ سپورٹ کرنا تھا سپورٹ کرتے، اپوز کرنا تھا اپوز کرتے، امینڈمنٹس لانی تھی امینڈمنٹس لاتے، ایک جمہوری طریقے سے چلتے۔ لیکن انہوں نے سندھ کے ساتھ، میں کسی کو غدار نہیں کہوں گا، میرا حق نہیں ہے، یہ غدار کی آوازیں بہت لوگ لگاتے ہیں، لیکن انہوں نے جو ان کا اس دھرتی سے پیار، اس پہ شک ضرور ڈال دیا ہر ایک کے لیے کہ واقعی وہ اس دھرتی ماں سے وہ پیار کرتے ہیں کہ نہیں۔ میں اسپیکر صاحب تھوڑا سا، بیکاز یہ ریزولوشن کیا ہے کہ ایک آرڈیننس آیا ہے وفاق کی طرف سے، صدر صاحب نے وہ آرڈیننس کا اجرا کیا ہے، اس آرڈیننس کو اسمبلی حکومت سندھ کو کہہ رہی ہے کہ ہر طریقہ آزمائیں اور فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں کہ یہ آرڈیننس واپس لیں، صدر پاکستان سے کہیں کہ یہ آرڈیننس واپس لیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا اس آرڈیننس میں ہے کیا، ایسی کیا بات ہے کہ پورا سندھ سراپا احتجاج ہے۔ اس اسمبلی کو ایک اجلاس بلانا پڑا اسمبلی کا، اور اس پہ ڈسکشن، مین پوائنٹ ڈسکشن کا یہ ہے۔ اسپیکر صاحب آج جب شروع ہوا تھا تو ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے تھے کہ یہ دوست بیٹھے رہیں، نہیں تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ایسے آتی ہیں تو میجورٹی تو ہے نا ہمارے پاس، آپ کہتے ہیں جی باقی ساری بزنس سسپینڈ سروس پہ کام کریں گے۔ ہم نے کہا نہیں، آپ کوشچن آر بھی کہیں، انہوں نے وہ کوشچن آر میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ ہم نے ساری جو اور اسمبلی بزنس تھی ہم نے کہا وہ پوری ہو، اور ہم بیٹھے ہیں، رات تک بیٹھے ہیں، جتنی دیر تک بیٹھنا ہے بیٹھے اور اس ریزولوشن پہ بات کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ دوست بیٹھے رہتے تو مجھے پورا یقین ہے ہم ان کو کنونس کر دیتے۔ میں نے کہا نا، میں ان کی غداری کی طرف میں ان کو نہیں کہا وہ غدار ہیں ان کے حب الوطنی پہ، لیکن ان کا جو وطن سے پیار ہے اس پہ شک مجھے ضرور ہو گیا، تو انہوں نے ایک بہانہ بنا کے اپنے منہ چھپا کے ادھر سے نکل گئے۔ اسپیکر صاحب، یہ آرڈیننس 2 ستمبر 2020 کو گزٹ ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، اگر کسی دوست کو، پی ٹی آئی کے ایک ہی دوست بیٹھے ہیں، شاید انہوں نے ڈسکس کیا اپنی پارلیمنٹری پارٹی میں، پتہ نہیں چلا۔ اچانک 2 اکتوبر کو ابھی جاری ہے، کوسٹ کہاں ہے، سندھ میں ہے اور صوبہ بلوچستان میں، تاکہ یہ سارے کوسٹل آئلینڈز جو ہیں ان کے اوپر یہ آرڈیننس لاگو ہوگا۔ اور پہلے سٹیج میں جو ادھر ہمیں لکھا ہوا ہے بڈھو اور بنڈل آئلینڈ، اب ہم تو یہی جانتے تھے، تو محمود عالم محمود نے بتایا کہ ان کو نام بھی نہیں پتا ہے ان جزیروں کے۔ یہ ہوتا ہے نا جب کوئی اپنے طاقت کے نشے میں بغیر ہوم ورک کیے، ایک آئلینڈ کا نام ڈنگی ہے، دوسرے کا بنڈل ہے، بنڈال۔ ہاں مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، وہ آپ کو آتا تھا، زیادہ بیچ میں بیٹھ کے پلیز نہ بولے کوئی، میں چپ کر کے سنتا رہوں۔ یہ انہوں نے آرڈیننس ایک اجرا کیا اور ان 2 کو پہلے اسپیسیفائڈ ایریاز میں کر دیا۔ یہ آرڈیننس ہم کیوں کہتے ہیں غیر آئینی ہے؟ ایک تو چلے آرڈیننس کا اجرا کرنا، میں ایگری نہیں کرتا سردار شاہ سے، وہ ہے اگر اسمبلی سیشن میں نہیں ہو، کنڈیشنز ہیں آئین میں لکھی ہوئی، وہ کنڈیشنز پوری نہیں ہوتی، لیکن اور ہمارے اوپر کرٹیسزم یہ ہے کہ جی کیا آرڈیننس نہیں اجرا کر سکتا،
ऑर्डिनेंस बिल्कुल इजरा कर सकता है सदर, फेडरल कैबिनेट के कहने पे, फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे, लेकिन एक गैर आईनी ऑर्डिनेंस इजरा नहीं कर सकता। ये ऑर्डिनेंस गैर आईनी है। गैर आईनी क्यों है? इसके अंदर ये डिफाइन करते हैं कि टेरिटोरियल वाटर्स जो है, टेरिटोरियल वाटर्स means the territorial waters of Pakistan determined in accordance with Territorial Waters and Maritime Zone Act 1976. ये टेरिटोरियल वाटर्स इंपॉर्टेंट है, ये लफ्ज, इसलिए कि हम कहते हैं ना कि जमीन हमारी है, ये आइलैंड सिंध की मिल्कियत है, सिंध के लोगों की मिल्कियत है, इसलिए ये जो मैरीटाइम एक्ट है 1976 का, वो टेरिटोरियल वाटर्स को डिफाइन करता है और वो कहता है द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स इज 12 nautical miles beyond the land territory and internal waters of Pakistan measured from the baseline. Beyond the land territory and territorial internal waters of Pakistan measured from the baseline. फिर बेसलाइन के लिए वफाक ने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक कोऑर्डिनेट्स दिए हुए कि ये बेसलाइन है, और ये मैं वो पढ़ के लेकिन नक्शा एक दिखा देता हूँ आपको। ये पाकिस्तान का कोस्ट है और ये लकीर से ये बेसलाइन बताई हुई है। इस बेसलाइन से भी 12 नॉटिकल माइल्स बाहर हमारे टेरिटोरियल वाटर्स हैं। अच्छा, जो आइलैंड्स हैं ये तो टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं, हमारे इंटरनल वाटर्स में है, इसलिए कि टेरिटोरियल वाटर्स की इसमें आगे दिया भी हुआ है, वेयर अ सिंगल, इसी कानून में 76 के, वेयर अ सिंगल आइलैंड रॉक or a composite group thereof constitutes the territory of Pakistan is situated on the main coast, the baseline referred to subsection 3, ये baseline की जो बात बताई, shall be drawn along the outer seaward limit of the such island and rock. Rock या island जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर है, ये सॉरी इंटरनल वाटर्स के अंदर है, हमारा सूबा सिंध का। अब फिर ये आइन आ जाता है, आइन क्या कहता है, आर्टिकल 172(3) और 172(1) जो है वो कहता है एनी प्रॉपर्टी विच हैज नो राइटफुल ओनर शैल इफ लोकेटेड इन अ प्रोविंस वेस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस एंड इन एवरी अदर केस इन द फेडरल गवर्नमेंट। आगे तू क्या कहते हैं, ऑल लैंड्स मिनरल्स, और ये अमेंडमेंट के बाद है, अमेंडमेंट से पहले भी ये आइलैंड्स हमारे थे और उसकी भी मैं बताऊंगा, लेकिन अमेंडमेंट के बाद तो समंदर के नीचे भी जो चीज है वो भी सूबे की है, इन इट्स टेरिटोरियल वाटर्स में पढ़ता हूं। ऑल लैंड्स मिनरल्स एंड अदर थिंग्स ऑफ वैल्यू विद इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अच्छा, मैं फिर टेक्निकल हो जाऊंगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, हमारा ये बेसलाइन आती है, बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल तकरीबन 1.8 किलोमीटर से 22 किलोमीटर के वो टेरिटोरियल वाटर्स आते हैं, 12 नॉटिकल माइल और जो है वो कंटिन्यूअस हमारी लैंड है, और उसके बाद हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है जो मैक्सिमम 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल तक जाता है फ्रॉम द बेस लाइन। तो कहते हैं कि जी सब्जेक्ट ऑल लैंड मिनरल्स एंड अदर थिंग्स वैल्यू विद इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ और अंडरलाइंग द ओशन बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ पाकिस्तान शेल वेस्ट इन द फेडरल गवर्नमेंट। यानी जो टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर है हमारे इंटरनल वाटर्स जिसमें ये आइलैंड्स मौजूद है, ये पर्टिकुलर आइलैंड्स, उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स, ये सब समंदर के ऊपर और समंदर के नीचे सूबे की मिल्कियत है, उसके बाहर फेडरल गवर्नमेंट की मिल्कियत है। ये आइन बड़ा क्लियर है। अच्छा, ये आने से पहले 18 कहते हैं ना 18 अमेंडमेंट, 18 अमेंडमेंट से पहले भी कोर्ट्स की जजमेंट्स मौजूद हैं, और मैं सिंध हाई कोर्ट की, और ये मैं किसी को देखना देख लीजिए, PLD 2014 कराची 414, इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, और मैं सिर्फ पढ़ लूंगा, अंडर आर्टिकल, ये दिस इज प्रायर टू द 18th अमेंडमेंट, तब की ये बात है। अंडर आर्टिकल 172(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी ओनरलेस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन अ प्रोविंस वेस्ट इन द प्रोविंस, ये तो हो गया, whereas under article 172(2) thereof
all lands within continental shelf or under the ocean rest in the federal government. The real impact of Article 172 of the Constitution is that any emergence of dry land, whether it becomes part of the mainland of the province or comes into existence in the form of an island, comes under the ownership of the province. और मैं ज़्यादा डिटेल में गया तो ये कोर्ट जजमेंट्स मौजूद हैं. खैर ये आगे हमने फेडरल गवर्नमेंट को लिख दिया कि जी ये आपके नहीं है, जजीरे ये सूबे सिंध के अवाम की मिल्कियत है और ये आप ये ऑर्डिनेंस वापस लें इमीडिएटली. हमने इस लिखने के बाद उनको टाइम किया. बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखा और जैसे बताया दोस्तों ने 18 अक्टूबर के जलसे, जिस जलसे के बाद वो सुनते हैं ना कि घबराना नहीं, उसके बाद जो हुआ है वो घबराहट और बौखलाहट. अब और बहुत से हैं, मैं कहूँगा तो लोग फिर से बात करेंगे, बताऊँगा आपको बातें. ये बौखलाहट का ज़ाहिर किया उन्होंने. उस जलसे में बिलावल साहब ने बहुत क्लियरली कह दिया कि वेडनेसडे तक टाइम है, तुम ये ऑर्डिनेंस वापस लो, नहीं तो मैं डायरेक्ट करता हूँ अपनी सूबाई असेंबली को कि इसके ऑर्डिनेंस के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करें. और मैं सेनेट में कहता हूँ कि वो डिसअप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस के लिए सेनेट में रेजोल्यूशन जमा हुई है, वो पास करें. फेडरल गवर्नमेंट जो है ना मानी, और ऐसी बातें की गई इधर. मैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करूंगा. बहुत बातें हुई हैं कि एनओसी दे दिया. मैं कैटेगोरिकली कहता हूं कोई एनओसी नहीं दिया गया. और ये मैं आपको बताऊंगा क्या दिया गया, क्या लिखा गया, क्या नहीं लिखा गया. ऐसी बातें हुई. एक साहब इज्जत है मुझे उनके लिए नाम नहीं लूंगा, सूबे में एक आला ओहदे पे फाइज है हमारे, कहते इसमें परेशानी की बात है, ये जजायर हम इस्लामाबाद तो नहीं उठा के ले जाएंगे. ले जाओ, हिम्मत है 1 इंच जमीन का इधर से ले जाने की. मतलब अकल देखें, कह रहे हैं हम ये इस्लामाबाद तो नहीं ले जाएंगे. इनको यही दिमाग में है कि हर चीज इस्लामाबाद ले जानी हमने. ये बात करते हैं वो एनओसी. अनफॉर्चुनेटली मेरे दोस्तों ने, मैं आप देखिए हर एक की अपनी समझ होती है, समझ के बाद हर एक की अपनी नीयत होती है. मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता. अपनी समझ मैंने बात की ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इशू. हमें वफाकी, हम दोस्तों ने कहा वफाकी हुकूमत, इस वफाकी हुकूमत जिसने हर मरहले पे हर मौके पे सिंध के साथ ज्यादती का कोई मौका नहीं छोड़ा, और मैं उन पर भी आज बात करूंगा थोड़ा बहुत. इस वफाकी हुकूमत ने हमें लिखा कि जी हम इन आइलैंड्स पे कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और एनओसी नहीं मांगी उन्होंने, हमें मांगी नहीं उन्होंने. उन्होंने कहा आप कंकरेंस दें अपनी. उन्होंने कहा हम कंकरेंस कंडीशनल दे सकते कि करना क्या चाहते हो, बताओ तो सही. और कैबिनेट बैठी. कैबिनेट ने फैसला किया कि वाज़ेह तौर पे इन्हें बताया जाए कि ये प्रॉपर्टी हुकूमत सिंध की है, यानी सिंध के लोगों की. इधर बैठे कैबिनेट मेंबर्स. हमने वाज़ेह, कैबिनेट के मिनट्स हैं, हम पब्लिक कर देंगे, वैसे वो नहीं होते, आप देख लीजिएगा. हमने कहा वाज़ेह करो कि ये हुकूमत ये सिंध के लोगों की प्रॉपर्टी है. इट कैन बी मेड अवेलेबल टू द फेडरल गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट एज पर रूल्स एंड ऑन कंडीशंस टू बी म्यूचुअली अग्रीड. और इस तरीके कोई अल्फाज है, यानी हमारी चीज है ना, अगर आपको ऐसी चीज. उसके साथ साथ हमने लिखा कि जो भी प्रोजेक्ट इस पे बनाएंगे आप, जो भी प्लान बनाएंगे, प्लान इट हैज वो आपने मेक श्योर करना है कि जो लोकल फिशरमैन और लोकल कम्युनिटी है उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करें. ये खत में बाकायदा लिखा गया. लेकिन हमारी चले इसमें कहने के एक बार फिर उन्होंने, हम समझे कि शायद एक हमारे साथ अच्छी तरीके से चलना चाहते हैं आगे, लेकिन उन्होंने जो ऑर्डिनेंस लाया उसको पढ़ने के बाद तो जो सारी चीज़ें थी, मैं
ایک دو چیزیں اس میں آپ کو بتا دوں. جو کیا لکھا تھا ہم نے, ٹو سیف گارڈ دی انٹرسٹ آف دی لوکلس اسپیشلی دا فشرمین. یہ لکھتے ہیں سیکشن 45 ہے اس آرڈیننس کا, ایجیکٹمنٹ آف انآتھورائزڈ آکوپینٹس. یعنی یہ انہوں نے اس میں لکھا یہ زمین ہماری ہے, جو کہ غلط ہے. Subject to provision of an opportunity of hearing, the chairman or any person authorized by the chairman may summarily eject any person in authorized occupation of any land or property vested in the authority and may for such ejectment use such force as may be necessary. یہ safeguard کر رہے locals کا interest. کہتے ہیں removal of building etc. erected or used in contravention of the ordinances. میں یہ لکھا ہے کہ جو بلڈنگ آئے جب چاہے آئے ہم گرا سکتے ہیں, اور بلڈنگ کو ڈیفائن ہٹ دھرمی دیکھیں. ان کی بے حسی, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں بیس لوگ ہیں, بے حسی دیکھیں بلڈنگ کو ڈیفائن کیا کرتے ہیں. انکلوڈ اینی فیکٹری, انڈسٹری, بزنس, فلانا فلانا, ویئر ہاؤس, آؤٹ ہاؤس, ہٹ, ہٹمنٹ, شیڈ, گراج, اسٹیبل, ویل اور پلیٹ فارم. یہ سب ہے نا, کسی کا شیڈ ہوگا بیچارے غریب کا, کوئی ہٹمنٹ ہوگی, یہ ساری بلڈنگ میں آتی ہے, ان کو ہم ایجیکٹ کر دیں گے. پھر آگے لکھتے ہیں جو کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ زمین ہماری ہے, یعنی سندھ حکومت کی, سندھ کے لوگوں کی ہے. پاور ٹو ڈسپوز آف لینڈ, دی اتھارٹی میں ریٹین اور میں لیز, سیل, ایکسچینج, رینٹ اور ادروائز ڈسپوز آف اینی لینڈ ویسٹڈ ان اٹ. لینڈ تمہیں ویسٹڈ ہی نہیں ہے, تمہاری چیز ہی نہیں ہے, تم آگے بیچنے کی بات کر رہے. تو انسٹیڈ کہ وہ ہم سے کنسلٹ کرتے, ہمیں بتاتے کہ کیا پلان ہے, انہوں نے رات کے اندھیرے میں 2 سپٹمبر کو یہ گیزٹ کیا, اور 1 مہینے بعد ان کی بدنیتی وہاں سے ظاہر ہوتی ہے نا. یہ گیزٹ جب ہو جاتا ہے, یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. اس پبلک ڈاکیومنٹ کو 1 مہینے بعد انہوں نے ظاہر کیا, اور جب ظاہر کیا میں نے آپ کو بتایا ود ان 3 days سندھ حکومت کا بڑا واضح موقع پر جواب دیا. میں ان کے بڑے وفاقی وزراء نے بڑی باتیں کی, یہ میں آپ کو بتا دوں, ان کے وفاقی وزراء میں دم نہیں ہم سے بات کرے. کسی ایک نے ابھی تک, چلیں بھائی یہ ہو گیا نا, کوئی کرے, ادھر سے کہتے ہیں کہ جی فلانا آدمی بات کرے گا. میں کیوں بات کروں گا اس آدمی سے جس کو اختیار نہیں ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے, لیکن اس وقت تو ہمارا ادھر کچھ باتیں, میں تھوڑے اپنا حکومت کو, میں امید کرتا ہوں کہ اسمبلی بھی اس میں ہمارے مجھے مدد دے گی. واضح ہم بات نہیں کریں گے جب تک یہ آرڈیننس واپس نہیں ہو جاتا. اس معاملے پہ کوئی بات نہیں ہوگی. یہ آرڈیننس واپس کریں, لیکن اس کے بعد بھی جو انہوں نے بدنیتی ظاہر کی ہے, ہم اب اس چیز پہ بات ان سے نہیں کر سکتے. ڈیولپمنٹ کی بات کی, جو کچھ بات کی, میرا نہیں خیال ہے اب یہ ہو سکتا ہے. یہ بدنیتی نہیں دکھاتے. اگر آپ کو واقعی انٹرسٹ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ اور لوگوں کی بھلائی کا, تو آپ ایک مہینہ ایک آرڈیننس جو کہ پبلک ایک قانون ہے, اس کی اس وقت لائف جو ہے وہ 4 مہینے ہے, جس میں سے 1.5 مہینے سے اوپر گزر چکا ہے. لیکن اس کی زندگی ہم نے پہلے ختم کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ سینٹ میں. مجھے پوری امید ہے, انفارچونیٹلی میں جو بات ہے وہ کہنی پڑے گی. فیڈرل کیبنٹ میں آپ لوگ دوستوں کی بہت مہربانی, آپ نے, مجھے امید ہے آگے بھی ساتھ دیں گے. فیڈرل کیبنٹ میں ان کا نمائندہ موجود ہے. یہ آرڈیننس فیڈرل کیبنٹ سے ہو کے گیا ہے, چھپایا گیا ہے ادھر. چلے کیبنٹ کے منٹس تو کانفیڈینشیل ہوتے نہیں جاتے, آرڈیننسز تو پبلک ڈاکیومنٹ ہے. لیکن میرے پاس منٹس نہیں ہو سکتے. اگر میں معذرت کروں گا اگر یہ بات ایسے نہیں, مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے, لیکن کیا کوئی اعتراض ہوا جب یہ آرڈیننس لے ہوا تھا فیڈرل کیبنٹ میں؟ ٹھیک ہے, آپ کی طاقت نہیں ہے, ایک ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ کو فیڈرل کیبنٹ چھوڑ دینی چاہیے. اعتراض تو کریں, منہ تو کھولیں. آپ کہتے کہ جی یہ مجھے منظور نہیں ہے, مجھے نہیں, اگر ایسا ہے مجھے بتا دیں, میں اپنے الفاظ واپس دوں گا. دکھا دیں منٹ میں کسی نے اعتراض کیا ہو. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اس صوبے سے کئی وزراء تھے جن کا تعلق
ان پارٹیوں سے جن کے کچھ ممبرز یہاں موجود ہیں اور ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے تھے فیڈرل منسٹر, ابھی شہریار شیر صاحب بیٹھے, میں نے کہا میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سندھ کے لیے اپنے پارٹی کی جو موقف, سندھ دشمن موقف ایک ہے, اس کو بھی ٹھکرایا اور ادھر بیٹھے رہے. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے دوست بھی بیٹھے ہیں. اگین میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ لوگوں نے بتایا جی فلانا سال یہ ہوا, فلانا سال یہ ہوا. اس وقت جو ہوا ہے کھڑے ہو ہمارے ساتھ کہ نہیں کھڑے ہو؟ ہم ہر وقت کھڑے رہے ہیں. یہ جو بات بتا رہے کسی دن عارف مصطفیٰ جتوئی کو حقیقت بتا دوں گا, سندھ حکومت نہیں تھی اس وقت, ایک انٹرم گورنمنٹ تھی جب یہ بات ہوئی تھی. یہ ان کو میں کہتا ہوں جتنی نالج ہے وہی اپنی طرف رکھیں. تو ایک نیک نیتی سے ہم نے, انہوں نے جب ایک پروپوزل دیا اس میں سارے سیف گارڈز رکھے, این او سی نہیں. ہم نے انہیں کہا چلیں آپ پلان بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں. اس خط کو ایک شخص ٹویٹ کرتا ہے جس کی میں نے شکل نہیں دیکھی اس دوران. بعد میں تو ایک آدھ بار شاید ملاقات ہوئی جب یہ ہوا تھا, اس کو پتہ بھی نہیں ہے. دوسرا شخص جو ادھر سے کہتا ہے کہ کیا آئیلینڈ اٹھا کے ہم اسلام آباد لے جائیں گے, وہ نہ 3 میں نہ 13 میں. لیکن جی آپ نے دینی ہے اپنی اسٹیٹمنٹس تک رہے اور کچھ نہیں. اور ہم جیسے میں نے کہا ہے کہ اس آرڈیننس کو جب تک یہ لوگ واپس نہیں لیتے ہم ان سے اس چیز پہ بالکل بات نہیں کریں گے. اور میں چاہوں گا کہ ہمیں اسمبلی بھی باؤنڈ کر دے. دیکھیں میں سندھ کے لوگوں کو جواب دوں اور آپ کے تھرو جواب دوں, بوتھ سائڈ, دی اپوزیشن اینڈ دی ٹریجری. آپ مجھے پابند کریں کہ تم ان سے بات نہیں کرو گے. آپ پابند کریں نہ کریں, میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کا سپاہی ہوں. میں کبھی اس صوبے کی انٹرسٹ کے خلاف نہیں گیا ہوں, میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی جاؤں گا. پچھلے 4 سال سے, اس سے پہلے قائم علی شاہ صاحب میرے سینئر بیٹھے ہیں, کئی بار مواقع ایسے ہیں مجھے پتا ہے جب صوبے کی انٹرسٹ کے خلاف بات کی گئی, پاکستان پیپلز پارٹی اپنی لیڈرشپ کے گائیڈنس پہ ہمیشہ کھڑی رہی. ادھر سے ایک آدمی بھی, ایک شخص, ہماری بہنیں یا سارے جو ہم ممبرز ہیں, اس دھرتی کے لیے اپنا پسینہ کیا اپنا خون بہائے گا, کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے. بڑے باتیں ہوئی کسی کے پیچھے, لیکن ہم ایک رسپانسبل صوبائی حکومت ہیں. صرف بیانوں پہ مزے نہیں کرتے. ہم نے کیا کیا, بیان نہیں دیا. سب سے پہلے کابینہ کا اجلاس بلایا, حکومت کا موقف بتایا. آج صوبائی اسمبلی بلائی ہے, صوبائی اسمبلی کی طرف سے جواب دیں گے. ہم اپنا آئینی حق, اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے. یہاں کوئی جنگ نہیں ہونے جا رہی کہ آپ نکلے کیوں نہیں, آپ یہ کیوں نہیں ہوا. کئی لوگوں نے کہا اگر نکلنا پڑا, سر کٹانا پڑا تو ہم سب سے آگے ہوں گے. کوئی ہمیں اس دھرتی سے زیادہ, ہم سے زیادہ پیار کرنے والا نہ سمجھے, اس لیے کہ میں کسی اور کی اس دھرتی سے محبت کے اوپر نہیں کرتا. آپ سب کو اس دھرتی سے محبت ہے, لیکن آپ میری اس دھرتی سے پیار پہ شک نہ کریں, یہ مجھے برداشت نہیں ہے. یہ حکومتیں, یہ ممبرشپ ایک طرف, ہماری دھرتی سے محبت اس پہ جب آپ لوگ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے تو میں ضرور کروں. یہ موقع ہے اس لیے بتا دیتا ہوں. مجھے پوری امید ہے سارے لوگوں نے تقاریر کی ہیں, اور اس آرڈیننس جیسے میں نے بتایا کہ غیر آئینی کیسے ہے, انہوں نے اپنی عقل جو ہے اس کو بھی استعمال نہیں کیا, آئین کو نہیں دیکھا ہے, ٹیریٹوریل واٹرز کیا ہوتے ہیں, بیس لائن جیسے میں نے کہی, تو بیس لائن کے بھی اندر ہے پتاوی صاحب. یہ آئیلینڈس جو آپ نے بتایا تھا کہ جہاں سے بیس لائن شروع ہوتی, جہاں آئیلینڈ ختم ہوتے ہیں, اور وہ کوآرڈینیٹ دیے ہوئے ہم نے نہیں دیے, فیڈرل گورنمنٹ نے کیے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ بیس لائن اس کے اندر اور اس سے 12 ناٹیکل مائل باہر, یہ پروونسز کی ملکیت ہے, چاہے جو سمندر کے نیچے ہے, سمندر کے اوپر ہو, اور اس سے باہر جو آپ کا کانٹیننٹل شیلف ہے وہ وفاق کی ملکیت ہے. اس کو بھی انہوں نے بروکر نے ایک پورٹ قاسم کا کہتے کیا ہے, یہ پورٹ قاسم کی لمٹس کے اندر آتا ہے. تو بھائی
ادھر بیٹھے ہیں صالح شاہ صاحب بیٹھے ہیں گورکھ ڈیولپمنٹل اتھارٹی ہے نا, وہ 3 اضلاع پہ مشتمل ہے, تو کیا گورکھ ہل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سب پہ قبضہ کر لے ان زمینوں پہ؟ اس کو وہی زمین ملے گی. پورٹ قاسم کو